الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اور ادارہ امن و تعلیم پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے باہمی اشتراک سے ایک کمرشل پروگرام جس کا عنوان ہے نوجوانوں کی سیاست میں شرکت کی صلاحیت و اہمیت. خواتین و حضرات، ادارہ امن و تعلیم 2009 سے پاکستان بھر میں امن، محبت اور رواداری کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مصروف عمل ہے. ہم نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں بین المسالک ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی، فروغ امن اور خاص طور پہ جمہوریتی جو اقدار ہیں ان کو عام کرنے کے لیے بے شمار تربیتی ورکشاپس منعقد کیں، جن میں مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہوئے اور پھر ہمیں پورے پاکستان میں اس کے مثبت جو ہے وہ مظاہر دیکھنے میں آئے. آج اسی سلسلے میں ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے انتہائی نامور علماء، انتہائی اہم شخصیات جو کہ ادارہ امن و تعلیم کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے جمہوری اقدار کو عام کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں. ہمیں ان کی سرپرستی حاصل ہے، ان کا تعاون حاصل ہے اور بطور خاص گزشتہ ایک سال سے پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بالخصوص نوجوانوں کو جمہوری عمل سے متعارف کرانے کے لیے جو ہمارے ہاں تربیتی سیشنز جاری ہیں ان میں بطور ٹرینر، بطور مینٹور ان کی شرکت رہی. اور آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، ان سے گزارش کی کہ یہ تشریف لائیں اور نوجوانوں کی عملی سیاست میں شمولیت سے متعلق ہمارے ساتھ بات کریں. ہوگا ہم کو ہم نہیں، دستخط کرے گا سارا زمانہ جب تک رہے گا جہاں. تو خواتین و حضرات، پاکستان کی گزشتہ انتخابی مہم کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا ایک اہم پہلو نوجوان رہے. کئی دہائیوں کے بعد کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں نوجوانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں مصروف دکھائی دیں. 66 برس پہلے پاکستان کی تخلیق کے لیے نوجوانوں کا کردار تحریک پاکستان کا سنہری باب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کے ادوار میں نوجوان سیاسی طور پر کتنا فعال رہے اور ان کے سیاسی کردار میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، یہ آج بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا نوجوانوں کو ملک کے سیاسی ڈھانچے اور فیصلہ سازی میں اہمیت دی گئی، اور کیا وقت گزرنے کے ساتھ نوجوانوں کی سیاسی دلچسپی میں کمی آئی ہے یا پھر انہیں سوچی سمجھی پالیسی کے تحت محدود کیا گیا ہے؟ پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری 63% آبادی 25 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن کیا وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے عملی سیاست کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ اس میں ان کی دلچسپی اب بھی قائم ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں جناب انتہائی محترم، انتہائی قابل احترام ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب کو. آپ پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ تواتر سے آپ ان کے پروگرامز دیکھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اور آپ دینی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے ہماری رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ساتھ ہی اسٹوڈیو میں ہمارے دوسرے انتہائی قابل احترام شخصیت، پاکستان بھر میں جانا پہچانا نام اور عالم دین ہوتے ہوئے بھی عملی سیاست میں جس طریقے سے آپ نے فعال کردار ادا کیا اور خاص طور پہ نوجوانوں کی جس طریقے سے آپ تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. میں تعارف کرانا چاہوں گا جناب مفتی مکرم خان قادری صاحب کو، وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے. اور ساتھ ہی آج کے اس پروگرام میں نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر احمد عثمانی صاحب، جو کہ ایک نوجوان سماجی رہنما ہیں اور بطور خاص گزشتہ کئی ماہ سے وہ عملی طور پہ نوجوانوں تک جمہوریت کے ثمرات، جمہوریت کے فوائد اور جمہوری اقدار کو پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہیں. میں انشاءاللہ ان سب مہمانوں کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات کروں گا، تو اپنی گفتگو کا پھر آغاز کرتے ہیں. جب تک ہے جام جا تو جوش کو رکھ جوان اے جوان.
معزز خواتین و حضرات، FM 101 اور ادارہ امن و تعلیم کے اشتراک سے یہ پروگرام کراچی سے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے نوجوانوں کی سیاست میں شرکت کی صلاحیت و اہمیت۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں کیا آج کا نوجوان سیاست میں دلچسپی رکھتا بھی ہے، یا جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سیاست کے عمل سے اسے دور کر دیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد جو ہے وہ ہمیں دیگر سرگرمیوں میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ عملی سیاست میں جس طریقے سے نوجوانوں کا کردار تحریک پاکستان میں نظر آتا ہے، آج کے دور میں ایسے مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آپ کیا کہیں گے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مفتی سجاد مدنی صاحب آپ کا، ادارہ امن و تعلیم کا اور FM 101 کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع پر، جس کی آج پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان کے فیوچر کو ضرورت ہے، ہماری نئی نسلوں کو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے یقینی طور پر بہت فائدہ پہنچے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیادت کا فقدان ایک عرصے سے ہم عالم اسلام میں بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ حادثاتی طور پر بہت سی قیادتیں سامنے آتی رہیں، اور ان قیادتوں کی ڈگڈگیوں پر عوام، جو کہ ایک ہجوم کی مانند ہمیں مختلف دہائیوں میں نظر آتی رہی ہے، وہ محض نعروں پر، محض شخصیات پر، محض سلوگنز پر اپنی توانائیاں، میں کہوں گا، ضائع کرتی رہی۔ اور جب توانائی کا، جوانیوں کا، محنتوں کا یہ ضیاع لوگوں کے سامنے آیا، خاص طور پر ہم اگر ان کو دیکھتے ہیں جنہوں نے پچھلے 30 سال پاکستان کی سیاست کو شعور کی نگاہوں سے دیکھا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک ایسا عمل بن چکا ہے جو محض سرمایہ دار، محض صنعت کار، محض جاگیردار شطرنج کے کھیل کی طرح کھیل سکتے ہیں۔ ایک عام شخص جو کسی متوسط یا لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو، وہ شعور کے باوجود، وہ بصیرت کے باوجود، وہ خدادات صلاحیتوں کے باوجود، چونکہ اس شطرنج کا مہرہ نہیں بن پاتا، اس بنا پر آگے نہیں بڑھ پاتا۔ یہ وہ بنیادی سبب بن رہا ہے نوجوان نسل کی سیاست سے عدم دلچسپی کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سیاست سے، کیونکہ سیاست شیوہ پیغمبری ہے، سیاست مملکت کے نظم اور نسق کو حسن تدبیر کے ساتھ چلانے اور معاملات میں سلجھاؤ پیدا کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام ہوں، خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، دنیا کو ان کی شکل میں، ان کی صورت میں، ان کے فلسفے اور ان کی فکر کی صورت میں ایک بہترین سیاسی رہنما نصیب ہوا، اور انہی کے مرتب کردہ عناوین اور ان کے چھوڑے ہوئے خطوط پر اگر آج سیاست کو اور نظام سیاست کو استوار کیا جائے تو ہم واقعتاً اپنی دنیا کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں۔ چونکہ سیاست میں پیسے کی انوالومنٹ اس قدر بڑھا دی گئی، اور اسے ایک انویسٹر کے طور پر سیاستدان اس سیاست میں آیا، اور اس نے کچھ انویسٹ کیا، اور اس انویسٹ کے بعد پھر اس نے اس سے وہ کچھ زیادہ لینے کی کوشش کی، جس سے پورا سیاسی ڈھانچہ، اپنی شکل، اپنی ماہیت، اپنی حیت، سب کچھ کھو بیٹھا۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہاں پر سیاستدان پیدا نہیں ہوتے، بلکہ سیاستدان یہاں کریٹ کیے جاتے ہیں، یہاں سیاستدان بنائے جاتے ہیں۔ جب نوجوان طبقہ یہ دیکھتا ہے تو اس کا سیاست سے یقینی طور پر دل اٹھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا میدان شاید نہیں ہے، میں نے بس زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگانے ہیں، میں نے بس لوگوں کو ووٹ دینا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہی اصل میں وہ وجہ ہے کہ الیکشنز میں ووٹ ڈالنے والوں کا تناسب، ان کی مجموعی جو تعداد ہے اس کی بنسبت بہت کم ہے۔ بہت اہم نکات کی جانب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب نے ہماری توجہ دلائی۔ میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ مفتی مکرم خان قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ جو ہے وہ اوائل عمری سے ہی پاکستان کی عملی سیاست کا حصہ رہے اور بہت اہم رول ادا کیا۔ میں مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ
پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں اور فیصلہ سازی کے عمل میں نوجوانوں کا تناسب ہمیں انتہائی کم دکھائی دیتا ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ادارہ امن و تعلیم اور ریڈیو پاکستان 101 کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی باہمی تعاون سے یہ پروگرام آج نشر کیا جا رہا ہے کراچی سے. جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ پاکستان میں قانون ساز اسمبلی اور فیصلہ سازی کے عمل میں نوجوانوں کا تناسب کم کیوں ہے؟ جی. تو بنیادی طور پر اس کا سبب ہمارے جو اس وقت کے مقتدر طبقات ہیں، جی، وہ تمام کے تمام اس کو اگر ہم کسی طبقے کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں تو وہ اشرافیہ ہے، وہ مقتدر طبقہ ہے، وہ افراد کار ہیں جی، جو اس سب کے لیے رسپانسبل ہیں. جی. بنیادی طور پر نوجوانوں کو انگیج کرنا کالج یونیورسٹی سے یہ ہماری ریاست کا کام ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بطور خاص جی وہ تمام کی تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، سیاسی جماعتوں کی جو انوالومنٹ ہے یا جو طلبہ یونینز تھیں ایک زمانے میں، جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی پہلی نرسری کہا جاتا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے، جی کہ جنہیں سیاست کی بنیاد کہا جاتا ہے، جی. تو ہم نے وہیں پر پابندیاں لگا کر ان کا جو گلا ہے وہ گھونٹ دیا ہے. کیونکہ جو کالجز یونیورسٹیز سے نوجوان نکلتا ہے اور پھر عملی سیاست میں وہ قدم رکھتا ہے تو وہ طلبہ سیاست کے ذریعے سے اتنا کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ عملی سیاست میں اسے زیادہ تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اچھا مفتی صاحب، میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ پاکستان کی تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتوں میں جو فعال کردار ادا کرنے والے رہنما ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق طلبہ تنظیموں سے رہا. Yes. وہ اپنی نوجوانی کے جو اوائل کے اندر وہ تعلیمی اداروں میں عملی سیاست کا حصہ بنے، وہاں پہ انہوں نے تربیت حاصل کی اور اس کے بعد پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں جو ہے بڑا انہوں نے متحرک کردار ادا کیا. تو ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ نوجوانوں کو اس عمل میں شریک کرنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ہم بھی جب کالج لائف میں تھے تو ہلکی پھلکی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بڑھا جی. اور ہم نے پھر عملی سیاست میں حصہ لیا اور جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے سرو کیا ہے. لیکن جب آپ اس نرسری پر ہی بین لگا دیتے ہیں اور پابندیاں لگا دیتے ہیں جی. تو اس سے وہ جو ہمارا نوجوان ہے جو وہاں سے موٹیویٹ ہو سکتا تھا، جو وہاں سے تربیت یافتہ ہو سکتا تھا، جو وہاں سے عملی سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکتا تھا، تو اس کے سامنے ہم نے ایک بند باندھ دیا. دوسری اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام سیاسی جماعتوں پر ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ اپنی تقریباً عمر گزار چکا ہے، لیکن اپنی عمر گزار لینے کے باوجود بھی فیصلہ سازی میں وہ صف اول میں نظر آتا ہے. جی. حالانکہ ان سیاسی بزرگوں کو چاہیے، پولیٹیکل جو بھی ہماری ایک ایلیٹ ہے ان کو چاہیے کہ فیصلہ سازی میں نوجوانوں کو وہ موٹیویٹ کریں اور آگے لے کر آئیں. لیکن آج بھی تقریباً سیاسی جماعتوں پر انہی بزرگ پولیٹیشین کا ایک تسلط اور تغلب ہمیں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان ڈی مورلائز ہوتے ہیں جی. کہ ہم نے جب پارٹی کے اندر اپنی رائے رکھنے کا اور اپنے رائے کے اظہار کا حق حاصل نہیں ہے تو ہم نیشنل لیول پر کس طرح اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا میں شکوہ بھی کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ سیاست ایک علم بھی ہے. جی. بدقسمتی سے ہم نے اس علم کو حاصل کرنے میں بھی بہت زیادہ بخل سے کام لیا ہے. سیاست کا علم حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین اور کامیاب سیاستدان گزرے ہیں. بے شک حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہترین سیاستدان گزرے ہیں، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سیاست جو ہے یہ پیشہ پیغمبری ہے. لہٰذا نوجوانوں کو چاہیے ہے کہ وہ علم حاصل کریں، سیاست میں دلچسپی پیدا کریں. اس کے لیے جو بھی اگر آپ کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان تمام کے تمام فیزز کو آپ خوش اسلوبی سے فیس کریں. امید ہے کہ اگر نوجوان طبقہ ہمارا پولیٹکس میں آتا ہے جی. ان میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے اور وہ سرو کرنا چاہتے ہیں، جی. تو ان کی
पार्टिसिपेशन से इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई मुफ्ती मुकर्रम खान कादरी साहब ने, और हमारी कानून साज असम्बलियों में या फैसला साजी के जो हमारे ऐवान हैं वहाँ पे नौजवानों की नुमाइंदगी ना होने की तमाम वजूहात के बारे में तफसील से गुफ्तगू की। मंजिल है आसमां, ऐ जवान जोश तेरी पहचान, ऐ जवान है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जा तू जोश को रख जवान, ऐ जवान। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप समाअत फरमा रहे हैं FM 101 कराची से ख़ुसूसी प्रोग्राम जिसका उन्वान है नौजवानों की अमली सियासत में शिरकत की सलाहियत और अहमियत। ये प्रोग्राम FM 101 और इदारा अमन व तालीम पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के इश्तिराक से पेश किया जा रहा है। आपने डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब और मुफ्ती मुकर्रम खान कादरी साहब की राय समाअत की, और अब हमारे प्रोग्राम में एक नौजवान रहनुमा मौजूद हैं कि जो गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से इदारा अमन व तालीम के साथ मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में, मुख्तलिफ़ तरबियती वर्कशॉप्स में और मुख्तलिफ़ जो हमारे एक्शन प्लान्स हैं, यानी ग्राउंड लेवल पे जाके जो अमली सरगर्मियां हैं उनको उन्होंने लीड किया है। जनाब आमिर अहमद उस्मानी साहब, मैं आमिर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ज़ाहिर सी बात है कि नौजवानों के दरमियान रहते हैं, नौजवान हर शोबे में जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम ख़ास तौर पर देखें कि ई कॉमर्स के मैदान में अपनी मदद आपके तहत बग़ैर किसी सरकारी या हुकूमती सरपरस्ती के कमाल का बिज़नेस किया और लाखों जो है वो डॉलर की इंडस्ट्री कायम कर दी है, और अब उसके बाद जो है वो हुकूमत भी इसकी अहमियत समझने की जानिब आई और अब बाकायदा तौर पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री को पाकिस्तान में रेगुलाइज किया जा रहा है, इसके हवाले से पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि अगर नौजवान अमली सियासत का हिस्सा बनेंगे तो यहाँ पे भी जो है वो नित नई इस्तिलाहात होंगी और ये इस्लाहात का अमल जो है वो कौमी तरक्की का सबब बनेगा? तो नौजवानों को अमली सियासत का हिस्सा बनने में क्या रुकावटें दरपेश हैं, वो क्यों नहीं इसका हिस्सा बन पा रहे, और ये रुकावटें किस सतह पर मौजूद हैं? मैं चाहूँगा कि इस बारे में आप बात करें। जी सजाद मदनी साहब, बहुत शुक्रिया। इदारा अमन व तालीम पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन का, FM 101 का, कि इनके कोलैबोरेशन से आज इस प्रोग्राम में हम शरीक हैं। सवाल आपका बड़ा अहम है, नौजवानों को क्या रुकावटें दरपेश हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। यहाँ मैं नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। उस रिपोर्ट के मुताबिक, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 64 यानी 64% हिस्सा इस वक्त 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि 29% आबादी 15 से 29 साल के उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है। तो अगर इस रेशो को हम देखें और उसके बाद हम देखें कि नौजवान सियासत में कितने हैं। ई कॉमर्स की आपने बात की, हाफिज़ अहमद साहब जो इस वक्त चैम्पियन हैं ई कॉमर्स के, पाकिस्तान में बहुत नाम है उनका, बहुत काम कर रहे हैं। उनकी मैंने एक तस्वीर देखी जो उन्होंने अपनी वॉल पर अपलोड की, 2018 या 19 की कोई तस्वीर थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं एक कॉल सेंटर में बैठा हुआ हूँ और वहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरी 30 या 35 हज़ार तनख्वाह थी वहाँ उस वक्त, और मुश्किल से कोई 2, 2.5, 3 साल गुजरे, आज जो है ना ई कॉमर्स में इतना बड़ा नाम है और मैं अपनी जगह पे बैठ के, अपने घर में बैठ के लाखों कमा रहा हूँ। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा इनकलाब है और नौजवानों ने अपने बल बोते पर किया है। लेकिन क्या वजह है कि सियासत में नहीं आ पाते आगे? तो इसकी बुनियादी कुछ वजूहात है। जब हम नौजवानों में बैठते हैं, मैं ख़ुद भी इसी उम्र के अफराद में जब बैठता हूँ तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं जो बहुत अहम भी हैं, ज़रूरी भी हैं, और उनको अमूमन सामने नहीं भी रखा जाता। और उसमें एक सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ सियासत में मौरूसियत कह लें या कुछ भी कह लें कि जो एक मोनोपली
किस्म की मोनोपोली टाइप की जो चीज़ यहाँ पर कायम है जी कि कोई नौजवान आगे बढ़ता हुआ अपने आप को देखता नहीं है। वो देखता है कि यार ये सिर्फ सियासी जमातें नहीं, मजहबी सियासी जमातें हों या सिर्फ सियासी जमातें हों, जी उनमें अगर हम देखें तो मौरूसियत का एक निज़ाम कायम है, यानी बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, और एक सिलसिला चला आ रहा है। तो उस नौजवान को नज़र कहीं नहीं आता कि मैं आगे जाकर इसमें कोई किरदार अदा कर सकता हूँ। जी आगे जाकर फिर मैंने उसी डगर पर, उन्हीं पॉलिसियों पर, उन्हीं चीज़ों पर चलना पड़ेगा। तो बजाय उसके वो अपने उसमें लग जाता है कि अपनी बलबोते पर जो हो सके उन कामों में लग जाए। नहीं, ये मसाइल तो यकीनन काफ़ी अरसे से मौजूद हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें पॉजिटिव साइड को पेश नज़र रखते हुए जो मुस्बत जो है तब्दीलियाँ गुज़िश्ता एक दिहाई में हमें नज़र आई हैं कि किसी न किसी सतह पे नौजवानों की दिलचस्पी अब सियासत में बढ़ रही है। ख़ास तौर पे गुज़िश्ता इंतखाबात में एक बड़ी तादाद ने इसमें अमली तौर पे हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पे अब अपनी राय का इजहार जो है वो नौजवान हमें करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन संजीदा इक़दामात नौजवान क़ियादत की जानिब से मैं समझता हूँ कि उठाए जाने चाहिए। आपको जो है वो डिमोटिवेट किया जाएगा, आपकी हौसला शिकनी की जाएगी, लेकिन वो नौजवान जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में, ई कॉमर्स के मैदान में नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा रहे हैं, तो वो यहाँ क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे? मैं चाह रहा था कि इस बारे में आप कुछ बताएं। जी, इसी हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा था, डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की जो बड़ी पसंद आई मुझे, कि यहाँ पर सियासतदान पैदा नहीं होते बल्कि सियासतदान क्रिएट किए जाते हैं। तो एक अहम वजह उसकी ये भी है। और फिर दूसरी अहम बात मुफ्ती मुकर्रम कादरी साहब ने की कि हमारी जो बुनियादी इंडस्ट्रीज़ हैं या नर्सरियाँ हैं इस चीज़ की, वो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस में इस चीज़ का फुकदान है। यानी पहले वहाँ पर स्टूडेंट तंजीमें हुआ करती थी जो इस हवाले से नौजवानों को अवेयरनेस और शऊर देती थी कि नौजवानों ने आगे बढ़ के सियासत में, अमली सियासत में हिस्सा लेना है, लेकिन उनका गला घोट दिया गया, उन तंजीमों पर पाबंदियाँ लगा दी गई। हमारे मदारिस में इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियों पर अमूमन हमें पाबंदियाँ नज़र आती हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं कि जिसकी वजह से डीमोटिवेशन होती है नौजवानों को, वो फिर थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं अमली सियासत से। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। टाइम चेक के लिए चलते हैं इस्लामाबाद सेंटर, वापस आते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जहाँ वतन पर वार दे होगा हमको हम नहीं, रसकत करेगा सारा ज़माना जब तक रहेगा जहाँ। ऐ जवान, ऐ जवान, जीत है तेरा निशान। ऐ जवान, ऐ जवान, मंजिल है आसमां। ऐ जवान, ऐ जवान, जोश तेरी पहचान। ऐ जवान, ऐ जवान, है तू ही पाकिस्तान। जब तक है जामे जान, तू जोश को रख जवान। ऐ जवान, जोश तेरी पहचान। ऐ जवान, ऐ जवान, है तू ही पाकिस्तान। जब तक है जामे जान, तू जोश को रख जवान। ऐ जवान। से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। मुश्किल खुद पे रो पड़े, कर हम जाएं जम कहीं। रश कब करेगा सारा ज़माना, जब तक रहेगा जवान। है जवान, है जवान, जीत है तेरा निशान। है जवान, है जवान, मंजिल है आसमां। है जवान, है जवान, जोश तेरी पहचान। है जवान, है जवान, है तू ही पाकिस्तान। जब तक है जामे जान, तू जो जवान। है जवान।
जाना जब तक रहेगा जहां है जवान जीत है तेरा निशान है जवान मंजिल वेलकम बैक। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज FM 101 से हम एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है नौजवानों की सियासत में शिरकत की सलाहियत व अहमियत। और बतौर ख़ास हमारे साथ आज इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हमारी गुफ्तगू में शामिल हैं, जिनका तारुफ़ मैं आपसे करा चुका हूँ। एक मरतबा फिर मैं आपको याद दहानी कराता चलूँ कि हमारे साथ डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब तशरीफ़ फरमा है, जनाब मुफ्ती मुकर्रम ख़ान कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है, और इसके अलावा नौजवान समाजी रहनुमा जनाब आमिर अहमद उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब की जानिब हम बढ़ें और आपसे ये जानने की कोशिश करें कि डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से तरह तरह के तसव्वुरात पाए जाते हैं। कोई जमहूरियत को मुल्की हालात के तनाजुर में देखता है, तो जब वो हस्बे ख्वाहिश अपने इर्द गिर्द के हालात को देखता है कि वो नहीं बदल पा रहे, तो वो इसे एक फेलियर करार दे देता है। और कोई इसे मजहबी नज़रियात के सामने रख के इसका तकाबुल करने लगता है कि जनाब आया कि ये दुरुस्त निज़ाम हुकूमत है भी या नहीं है। तो आपके ख़्याल में ये जो तसव्वुरात हैं, ये जो नज़रियात हैं, इनका तज्ज़िया करने के लिए और इनके बारे में तनकीदी नुक्ता निगाह से इनको देखने के लिए क्या मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है और लोगों तक शऊर और आगाही कैसे पहुंचाई जा सकती है, और इस हवाले से जो हमारे माशरे में शऊर की इंतहाई जो है कमी देखने में आती है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, बहुत ही आला सवाल है और आपके इल्मी ज़ौक़ की और तहक़ीक़ी जो आपका रुझान है उसकी निशानदेही करता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बार बार तजर्बात की जो नाकामी है जी, वो भी इसकी बड़ी वजह है। और दूसरी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान में असल में अब तक वो मिसाली जमहूरियत पनप ही नहीं सकी जो असल में जमहूरियत कहलाने की हकदार है। अगर मैं इसे इन अल्फाज में अदा करूं कि पाकिस्तान हासिल भी जमहूरी तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए ही किया गया, यानी उन इलाक़ों में कि जहां मुस्लिम अक्सरियत है, वहाँ के अवाम किसके साथ रहना चाहते हैं जी। अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो वो हिस्से पाकिस्तान में शामिल कर दिए गए। लेकिन इसके साथ ही दूसरा तरफा तमाशा ये हुआ कि वो इलाक़े, जैसे कश्मीर का इलाक़ा था, जूनागढ़ का इलाक़ा था, जो पाकिस्तान के साथ शामिल होना था, क्योंकि वहाँ भी अक्सरियत मुस्लिम आबादी की थी और वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात कि आया जमहूरियत इस्लाम से मुतसादिम है, तो मैं समझता हूँ कि ये कम इल्मी है, या ये चूँकि जमहूरियत को ज़्यादा जो प्रोजेक्शन मिली वो मगरिब से मिली, तो चूँकि हमारा मगरिब से या इंग्लिश सरकार से बरसा बरस का एक बैर रहा है, उन्होंने हमसे हुकूमत छीनी थी, हमसे हिंदुस्तान लिया था, हम पर मज़ालिम ढाए थे। चुनांचे हमें, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत तवील अरसे तक इंग्लिश स्टाइल के हेयर कटिंग को मायूब करार दिया जाता था। मेज़ और कुर्सी इस्तेमाल की जाए अगर खाना खाते हुए तो उसे गैर इस्लामी करार दिया जाता था। वहाँ से आने वाली इजादात पर सवाल उठाए जाते थे, और इसी तरह ये कहा जाता था कि इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश सीखना भी हराम है। बाज़ कोता नज़र मुफ्तियों के ये भी फतावे थे, अगरचे कभी भी अहले इल्म ने इसकी हौसला अफजाई नहीं की। यही हाल जमहूरियत का भी है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है और इसमें आप अपने हालात के मुताबिक तरामीम कर सकते हैं, क्योंकि ये आसमान से नादिल होने वाला कोई सहीफ़ा नहीं है, बल्कि आप बैठ कर, जिस तरह कुरान ने एक आपको रास्ता दिया कि वशाविरहुम फिल अम्र, आप अपने मामलात मुशावरत से तय कीजिए। तो जमहूरियत भी एक तर्ज हुकूमत है और इसे मुशावरत के अंदाज में इस्तेमाल किया जाएगा। जब माशरे के ज़हीन तरीन लोग एक फ़ोरम पर आते हैं और वो फिर ये तय करते हैं कि इस काम को कैसे करना है, और फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाइज़ है, क्योंकि हमारे आइन में, दस्तूर पाकिस्तान में ये माथे पर झूमर की तरह चमकता दमकता फ़िक्रा है
کہ سپریم لا کتاب و سنت ہوں گے، قرآن و سنت ہوں گے. تو اس ڈر اور واہمے کو اور خدشے کو ذہنوں سے نکالنا چاہیے کہ جمہوریت کے ذریعے خدا نخواستہ ہم اسلام کے مساوی بھی کوئی یہاں پر فیصلہ دیکھ سکتے ہیں یا فیصلہ کرایا جا سکتا ہے. تیسری بات جو آپ نے سوال میں ارشاد فرمائی تھی کہ کس طرح ہم اویئر کر سکتے ہیں لوگوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ امن و تعلیم پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسلام آباد جو پورے ملک میں مختلف سیمینارز کا انعقاد کرتا ہے، مساجد میں، مدارس میں پہنچتا ہے، جامعات اور کالجز جاتا ہے، اور پھر وہ گلیوں اور چوکوں پر، چوراہوں پر، اور پھر اس طرح میڈیا کے مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے مختلف عناوین اور مختلف موضوعات کو لے کر مشاورت کا اور جسے کہنا چاہیے مکالمے کا، ڈائلاگ کا جو ایک سلسلہ شروع کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک واحد حل ہے کہ ہم ہر طرح کے طبقات میں ایک پل کا کام کر سکتے ہیں اور ان کے مابین ایک زنجیر کا کام کر کے، ایک چین کا کام کر کے ایک دوسرے کے ذہنوں میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں. بہت زبردست انداز میں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب نے، میں کہوں گا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے انتہائی مختصر وقت میں آپ نے بہترین تجاویز ہمیں عطا کی ہیں. مفتی مکرم خان قادری صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ مفتی صاحب، نوجوانوں کی عملی سیاست میں شرکت کے حوالے سے ہمیں کون سی تجاویز آگے با اثر جو ہمارے طبقات ہیں ان تک پہنچانی چاہیے، کون سے سفارشات جو ہے ہم مرتب کر کے آگے پہنچا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ضمناً میں چاہوں گا کہ حقیقی جو جمہوری معاشرہ ہوتا ہے اس کے بنیادی طور پہ کون سا اس کا سٹرکچر ہوتا ہے، یعنی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں اور ساتھ ساتھ جو سفارشات آگے بڑھائی جا سکتی ہیں اس پہ بھی بات کریں. میں آپ کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جس طرح توجہ دلائی ہے کہ مقتدر طبقے تک کہ ہم کس طرح اپنی سفارشات کے ذریعے یہ چیزیں پہنچا سکتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے لیے اس طرح کا ایک گراؤنڈ کریٹ کریں جس گراؤنڈ کے اوپر ان کے لیے سیاست کرنا اور سیاسی امور میں شامل ہونا ان کے لیے آسان ہو جائے. تو اس کے لیے بنیادی طور پر میں مقتدر جو ہماری اشرافیہ ہے، ایک تو وہ ہمارے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، دوسرا جو وہ انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں جب عملی سیاست میں آتے ہیں اور ان کو جو خدشات ہیں اور ان کو جو جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کا جو عدم تحفظ ہے، جو سب سے بڑی وجہ بنتا ہے، بنیادی طور پر نوجوانوں کو ڈی مورلائز کرتا ہے اور انہیں سیاسی گراؤنڈ پر قدم رکھنے سے روک دیتا ہے. پھر ہمارے یہاں جو ملیٹنسی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، کہ ایک شخص اگر ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اگر سیاست میں آنا چاہتا ہے تو اسے عدم تحفظ کا وہ شکار رہتا ہے. تو لازم ہے ہماری اشرافیہ کو اور ہماری ریاستی اداروں کو کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور وہ تمامی طبقات جو کہ سیاست کے نام پر یہاں اس مملکت خداداد پاکستان میں دہشت گردی کرتے رہے ہیں یا ملیٹنسی کو عام کرتے رہے ہیں، ان سے ان کی حفاظت کریں اور اس طرح ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کر دیں کہ جس سے ہر فرد بہت آسانی کے ساتھ سیاست میں اپنا حصہ ملا سکے، اسے جان کا بھی تحفظ ہو، اس کے مال کا بھی تحفظ ہو، اور اس کی عزت اور آبرو کا بھی تحفظ ہو. اگر یہ چند تحفظات ہمارے نوجوانوں کے دور کر دیے جائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا نوجوان پوری ذوق اور شوق کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ اس سیاست میں وہ حصہ لے گا اور وہ بڑھ چڑھ کر اس مملکت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے گا. اب انتہائی اہم تجاویز اور سفارشات مفتی مکرم خان قادری صاحب کی جانب سے پیش کی گئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ گزارشات جو اقتدار میں جو ہمارے با اختیار جو صاحبان تشریف فرما ہیں ان تک یہ ہماری گزارشات ضرور پہنچیں گی. آخری سوال اور اس کے بعد ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے. عامر احمد عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر بھائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان جو ہمیں سن رہے ہیں وہ اس حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اس عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مناسب پروگرامز موجود ہیں، کوئی ایسی ان کے لیے اپرچونٹیز موجود ہیں کہ جہاں جا کے وہ عملی طور پہ اس عمل کا حصہ بن سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کی بہت خوبصورت اور زبردست مثال ہمارے پاس
اس سے اچھی کوئی اور ہو نہیں سکتی. ادارہ امن و تعلیم یعنی پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے جو ہمیں تربیت دی، ہمیں بھی سیاست کا، جمہوریت کا، کمیونٹی انگیجمنٹس کا، بین المسالک، بین المذاہب ہم آہنگی کا، ان سارے موضوعات سے ہمیں ریلیٹ کرنے والا ادارہ یہی ادارہ امن و تعلیم ہے. تو نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس طرح کے جو ادارے کام کر رہے ہیں مختلف موضوعات پر، ان کی ورکشاپ، سیمینارز، دیگر گراؤنڈ پر مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں. اور خاص طور پہ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو جمہوریت اور بین المسالک و بین المذاہب ہم آہنگی کے عنوانات پر جو مختلف پروگرام کراچی، اسلام آباد، دیگر ملک کے دیگر جگہوں، شہروں اور مختلف جگہوں پر منعقد کرتی ہے، تو اس میں اگر نوجوان حصہ لیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اویئر ہو سکتے ہیں، انہیں ان موضوعات پر شعور مل سکتا ہے اور بہت اچھی وہ آگے جا کر گفتگو کر سکتے ہیں. پھر اسی پلیٹ فارم سے وہ مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں، وہاں وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنا پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں. انہیں ریڈیو پر آنے کا موقع مل سکتا ہے، نیشنل ٹی وی پر آ سکتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام دے سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو ادارے کام کر رہے ہیں، ان نوجوانوں کو ان سے جڑنا چاہیے، یہیں سے انشاءاللہ انہیں شعور اور اویئرنیس ملتی رہے گی. بہت شکریہ عامر احمد عثمانی صاحب آپ کا. اور خواتین و حضرات، جمہوریت نے دنیا کے اندر سیاسی نظام میں بہت مؤثر اور بہت مثبت کردار ادا کیا ہے. پرامن انتقال اقتدار سمیت جمہوریت کے جو فوائد ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس سے عوام کی حقیقی فلاح و بہبود کے راستے کھلتے ہیں، اور یہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ قائم کی جاتی ہے. اور اسی طرح امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے، اور انسان دوستی کے حوالے سے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، اور اسی طرح امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ مساوات کے حوالے سے، کہ کسی کو بھی کسی پر جو ہے وہ برتری حاصل نہ ہو، سب کو یکساں جو ہے مواقع میسر آئیں، اور ہر ایک کو جو ہے وہ تعلیم، صحت اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں ان تک برابر کا حق پہنچے، رسائی ان کو حاصل ہو. اس کے لیے ہمیں یقیناً جمہوری عمل کو پروان چڑھانا ہوگا اور جمہوری سوچ کو، جمہوری رویوں کو معاشرے میں عام کرنا ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد سجاد مدنی کو اجازت دیجیے. میں شکر گزار ہوں اپنے انتہائی معزز مہمان حضرات کا، جن میں بطور خاص ہمیں وقت عنایت کیا جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب نے، مفتی مکرم خان قادری صاحب نے، اور عامر احمد عثمانی صاحب نے. تو اپنے میزبان کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر.